بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں کالی دیوی کا مندر، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 39 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ لیموشن نے کہا کہ اس کی کھال اتاری جائے، حالانکہ اس کا کوئی امکان نظر نہیں آتا تھا کہ ہم اس کی کھال اپنے ساتھ نہ لے جا سکیں گے۔ تاہم میں نے سوچا کہ کیا پتہ ہے اس عجوبے کو بچانے میں ہم کامیاب ہو جائیں، اور اسی امید کے سہارے میں اس کام میں اپنے ساتھیوں کا ہاتھ بٹانے لگا۔ حالانکہ جیگلر فضول کی زحمت اور وقت ضائع کرنے کے متعلق مسلسل بڑبڑاتا رہا، لیکن ہم اپنے کام میں لگے رہے، اور 1 گھنٹے کی انتھک کوشش کے بعد اس کی وزنی کھال الگ کرنے میں کامیاب ہو گئے، جو اتنی موٹی تھی کہ بھالوں کے پھل اسے چیر کر گوشت تک نہیں پہنچ پائے تھے۔ وہ گولی جو میں نے گزشتہ رات چلائی تھی بازو کی اوپری ہڈی میں پیوست تھی، حالانکہ وہ ہڈی توڑ نہ سکتی تھی، تاہم بازو کو بیکار کر گئی تھی، اور یہ ہی اچھا تھا، کیونکہ اگر یہ عفریت اپنے دونوں بازو استعمال کر سکتا تو اپنے حملے میں جونی کے علاوہ ہم میں سے کسی اور کا بھی حلوہ بنا دیتا۔ ہاتھوں کے علاوہ اس کے پورے جسم کی کھال اتاری جا چکی تو ہم نے اسے اس جگہ جہاں درختوں کے گرنے کی وجہ سے دھوپ اتر آئی تھی بچھا کر اس کے کناروں پر کھونٹے ٹھوک دیے تاکہ وہ خشک ہو جائے۔ اس طرف سے فرصت پا کر جونی کو گرے ہوئے درختوں کے کھوکھلے تنے میں دفن کر دیا گیا۔ پھر ہم نے نم کائی سے منہ ہاتھ دھوئے اور جو کچھ ذخیرہ بچ رہا تھا اس میں سے کھانا کھایا، اور جب ہم آگے روانہ ہوئے تو نسبتاً بشاش تھے۔ بے شک جونی مر گیا تھا، لیکن ساتھ وہ خوفناک دیوتا بھی مارا گیا تھا۔ چنانچہ اب ہم محفوظ اور مطمئن تھے۔ اس گرے ہوئے درخت سے تھوڑی دور ہم پھر ایک میدان میں نکل آئے۔ یہ وہی میدان تھا جو دیوتا کا باغ کہلاتا تھا، اور جہاں ڈوئنو سال میں 2 دفعہ مقدس بیج بکھیرنے آیا کرتا تھا۔ پہاڑ کی گویا زینہ دار ڈھلوان پر پھیلا ہوا یہ خاصا وسیع و عریض باغ تھا، اور جہاں غلہ اگ رہا تھا، اور یہی غلہ دیوتا کی غذا تھی، کیونکہ اکثر علامتوں سے پتہ چلتا تھا کہ دیوتا جب بھی بھوکا ہوتا ہوگا یہاں آ کر ہاتھ مار لیتا ہوگا۔ باغ عمدہ تھا اور اس میں کسی بھی جگہ گھاس تک نہیں تھی۔ میں سوچنے لگا کہ دیوتا کی باغ کا دیکھ بھال کون کرتا ہوگا، اور مجھے یاد آیا کہ ڈوئنو نے بتایا تھا کہ دیوتا کے باغ کی دیکھ بھال 2 عورتیں کرتی ہیں جو ملکہ چمن کی خدمت پر مامور ہیں، اور جو عموماً گوری یا پھر گونگی ہوتی ہیں۔ دیوتا کا باغ عبور کر کے ہم تیزی سے پہاڑ پر چڑھنے لگے۔ راستہ نسبتاً ہموار اور سیدھا تھا، اور ہم نے دیکھا کہ ہم آتش فشاں کے دہانے کے قریب پہنچ رہے تھے۔ ہمارا اشتیاق اس انتہا کو پہنچ چکا تھا کہ ہم کسی سے اور کچھ کہے بغیر دیوانہ وار اوپر چڑھ رہے تھے، اور جیگلر کا تو یہ حال تھا کہ اپنی لنگڑی ٹانگ کے باوجود ہم سے کئی قدم آگے تھا۔ چنانچہ منزل پر سب سے پہلے وہی اور اس کے بعد لیموشن پہنچا، اور میں نے دیکھا کہ جیگلر یوں بیٹھ گیا جیسے اس پر غشی طاری ہو گئی ہو، اور لیموشن بھی حیرت زدہ تھا۔ میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا اور دیکھا کہ دوسری طرف ایک عمودی ڈھلوان تھی جس پر ایک درخت بھی نہ اگ رہا تھا، جو ایک خوبصورت جھیل کے کنارے جا کر ختم ہو گئی تھی۔ جھیل کوئی 200 ایکڑ میں پھیلی ہوئی تھی۔ اس جھیل کے بعد جو بعد میں معلوم ہوا کہ ایک جزیرہ تھا جس کا رقبہ 20-25 ایکڑ سے زیادہ نہ تھا۔ جزیرہ زرخیز تھا کیونکہ اس پر کھیت، کھجور کے اور دوسرے پھلدار درخت نظر آ رہے تھے۔ جزیرے کے عین بیچ میں ایک صاف ستھرا مکان تھا جس کی چھت حالانکہ گھاس پھوس کی تھی، لیکن خود عمارت مہذب دنیا کی معلوم ہوتی تھی، کیونکہ وہ افریقی جھونپڑیوں کی طرح گول نہیں بلکہ مستطیل تھی۔ اس مکان سے کچھ دور چند جھونپڑیاں تھیں، اور اس کے سامنے ایک مختصر سا احاطہ تھا جس کے چاروں طرف دیوار تھی، اور اس میں بانس گاڑ کر چٹائی کی چھت ڈالی گئی تھی، جیسے یہ انتظام کسی چیز کو دھوپ اور ہوا سے بچانے کے لیے کیا گیا ہو۔ میں شرط بدلنے کے لیے تیار ہوں کہ وہی مقدس پھول کا گھر ہے، لیموشن نے کہا۔ وہ دیکھو، سورج کے رخ چٹائی ذرا اور اوپر اٹھا دی گئی ہے، اور وہ کھجور کے درخت اس کے چاروں طرف اس لیے اگائے گئے ہیں کہ پھول سائے میں رہے۔ ملکہ چمن وہاں رہتی ہے۔ جیگلر نے مکان کی طرف انگلی اٹھا کر سرگوشی سے کہا، کون ہے وہ؟ خدایا کون ہے وہ؟
کہیں میرا اندازہ غلط نہ ہو، خدایا اگر ایسا ہوا تو پھر میں برداشت نہ کر سکوں گا۔ یوں اندازہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، چنانچہ آؤ چل کر معلوم کریں، میں نے کہا، اور ہم تقریباً بھاگتے ہوئے ڈھلوان اترنے لگے۔ 5 منٹ بعد ہی ہم اس کے قدموں میں تھے، اور حالانکہ تھکے ہوئے تھے اور ہماری سانس پھول رہی تھی، اس کے باوجود ہم نرسلوں میں سے ڈونگا تلاش کر رہے تھے جس کا ذکر ڈوئنو نے کیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد آرگس نے، جو ہمارے بائیں جانب تھا، اپنا ہاتھ اٹھا کر سیٹی بجائی۔ ہم دوڑ کر اس کے قریب پہنچ گئے۔ یہ ہے باس، اس نے نرسلوں کے جھنڈ میں اشارہ کیا۔ ہم نے نرسل ہلائے تو ڈونگا نظر آیا، جو اتنا بڑا تھا کہ اس میں بیک وقت 14 آدمی سوار ہو سکتے تھے۔ اس میں چپو بھی پڑے ہوئے تھے۔ 2 منٹ بعد ہم ڈونگے میں تھے اور اسے جزیرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ ہم لوگ دوسرے کنارے پر پہنچ گئے۔ اس طرف بانسوں کا پلیٹ فارم سا بنا ہوا تھا۔ میں نے ڈونگا ایک بانس سے باندھ دیا کیونکہ دوسروں نے یہ احتیاط ضروری نہ سمجھی تھی۔ چند ثانیوں بعد ہی ہم اس پگڈنڈی پر تھے جو کھیتوں میں سے گزر رہی تھی۔ میں بھری ہوئی رائفل لیے آگے آگے چل رہا تھا کیونکہ کیا پتہ کوئی ہم پر حملہ کر دے۔ اول تو جزیرے کی خاموشی اور پھر کسی جگہ کوئی انسان نظر نہیں آ رہا تھا، چنانچہ ممکن تھا کہ حملہ آور گھاٹ لگائے بیٹھے ہوں، کیونکہ یہ تو ممکن ہی تھا کہ کسی نے ہمیں جھیل عبور کرتے نہ دیکھا ہو۔ بعد میں مجھے معلوم ہوا کہ جزیرہ ویران کیوں تھا۔ اس کی 2 وجوہات تھیں۔ اول یہ کہ دوپہر کا وقت تھا اور اس وقت غلام کھانا کھانے اور آرام کرنے اپنی اپنی جھونپڑیوں میں چلے جاتے تھے۔ دوم یہ کہ نگہبان نے، جیسا کہ اس عورت کو کہا جاتا تھا، ہمارا ڈونگا دیکھ لیا تھا، لیکن وہ یہ سمجھتی تھی کہ ڈوئنو ملکہ چمن کے پاس آ رہا ہے۔ اب چونکہ ملکہ چمن اور ڈوئنو کی ملاقات ایک مذہبی رسم یقین کی جاتی تھی اور دونوں کا بالکل تنہائی میں ملنا ضروری تھا، اس لیے نگہبان وہاں سے ٹل گئی تھی۔ پہلے ہم اس احاطے کے قریب پہنچے جس پر چٹائی کی چھت پڑی ہوئی تھی۔ لیموشن دوڑ کر دیوار کے اوپر چڑھ گیا اور دوسری طرف جھانکنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے وہ دیوار پر سے اس طرح دھم سے نیچے آیا جیسے کسی نے اس کے ماتھے پر بندوق کی گولی پیوست کر دی ہو۔ خدا کی قسم، وہ بولا، اوہ خدا کی قسم۔ اس سے زیادہ اس کی زبان سے اور کوئی لفظ نہ نکلا، حالانکہ میں نے اس پر سوالات کی بوچھاڑ کر دی تھی۔ اس احاطے سے 5 قدم دور نرسلوں کی بلند باڑ تھی جو مکان کے چاروں طرف بنی ہوئی تھی۔ اس باڑ میں نرسلوں کا ہی دروازہ تھا جو کھلا ہوا تھا۔ میں دبے پاؤں چلا کیونکہ دوسری طرف سے کچھ آوازیں آ رہی تھیں۔ ادھر کھلے دروازے کے قریب پہنچا اور جھانک کر اندر دیکھا۔ 4-5 فٹ دور سامنے ایک کمرے کا دروازہ کھلا تھا۔ دروازے کے دوسری طرف 2 ترک چھالائنیں بچھی ہوئی تھیں اور عورتیں آپس میں آمنے سامنے بیٹھی ایک دوسرے کو خونخوار نگاہوں سے دیکھ رہی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا اور دوسرے لمحے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے زمین الٹ پلٹ ہوتی نظر آئی۔ مجھے یوں لگا جیسے میں سوتے سوتے جاگ اٹھا ہوں۔ جو کچھ میں کرتا رہا تھا، جو کردار میرے گرد بکھرے ہوئے تھے، وہ سب قصہ کہانی محسوس ہونے لگے۔ میں سکندر شاہ تھا جسے زبردستی راج ہنس بنا دیا گیا تھا، اور مجھے میرے دین، میرے نصیب سے ہٹانے والی، مجھے در در بھٹکانے والی وہی دونوں عورتیں تھیں، یعنی روپ گجنالی اور کالی دیوی۔ قدرت جب بھی اپنا کھیل بدلنا چاہے اسی طرح بدل دیتی ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ اتنی آسانی سے بدل لیتی ہے کہ انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتا۔ میں نہ جانے کب سے اپنے آپ میں بھٹک رہا تھا اور اپنی صحیح منزل نہیں پا رہا تھا، جبکہ میری دلی آرزو تھی کہ میں ان مشکلات سے نکل کر زندگی کے صحیح راستے پر چل پڑوں۔ اکثر رات کی تنہائیوں میں میری سوچوں میں میرا پرانا ماحول آ جاتا تھا، گویا میں اپنے آپ کو بھولا نہیں تھا۔ اس طویل عرصے میں بے شمار کردار ملے تھے، بڑے بڑے انوکھے اور بڑے بڑے اجنبی، لیکن اس وقت ان دونوں عورتوں کو دیکھ کر جو میری آنکھوں میں مٹے مٹے اور دھندلے نقوش جاگ رہے تھے، ان میں سے ایک روپ گجنالی کا تھا اور دوسرا ہندو دھرم کی سب سے مکروہ شخصیت کالی دیوی کا۔ دونوں عورتوں نے اپنا روپ بدل لیا تھا۔ اب وہ مجھے خونخوار نظروں سے گھور رہی تھیں اور میرے جسم میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں۔ پھر وہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئیں۔ اپنے آپ کو بہت چالاک سمجھتا ہے نا؟ دونوں کو بیوقوف بنا رہا تھا، کمینے۔ لیکن کب تک؟ پکڑا تو جانا تھا نا تجھے۔ آج تو ایک ایسی جگہ موجود ہے جہاں سے نکلنے کی زندگی بھر کوشش کرے تو بھی نہیں نکل سکتا۔ فیصلہ کرنا ہوگا تجھے، آج فیصلہ کرنا ہوگا۔
نہ جانے کہاں سے میرے اندر ایک قوت سی ابھر آئی، میرے دل سے خوف نکل گیا۔ ان دونوں شیطان زادیوں سے بھاگنا چاہتا تھا میں، میرا دل ان میں سے کسی ایک کو بھی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ ان لوگوں نے زبردستی مجھ پر قبضہ جما رکھا تھا۔ میں نے اپنے آپ کو سنبھالا اور خونخوار نگاہوں سے انہیں دیکھتے ہوئے بولا، تم دونوں اچھی طرح جانتی ہو کہ میں نے روز اول سے تم میں سے کسی کو تسلیم نہیں کیا۔ کالی دیوی، تو بھی اچھی طرح جانتی ہے کہ تو نے مجھے دھوکے سے اپنے جال میں پھانسا تھا، اور روپ گجنالی، تو میرے ذریعے کالی دیوی کو شکست دے کر اس کی جگہ بلند مقام پانا چاہتی تھی۔ میں وقت کے ہاتھوں بھٹکتا ہوا یہاں تک آ گیا، لیکن تم دونوں یقین کرو کہ میرا دل آج بھی تمہیں تسلیم نہیں کرتا۔ میرے کانوں میں آج بھی اللہ اکبر کی صدا گونجتی ہے۔ وہی میرا ایمان ہے، وہی میری منزل۔ مجھے دھوکا ہوا ہے، مجھے دھوکا ہوا ہے۔ میں اپنی منزل سے بھٹکایا گیا ہوں، ورنہ مقدس بزرگوں، میرے ماں باپ، سمندر شاہ، اچھی طرح جانتے ہو تم کہ جب میں پیدا ہوا تھا تو میرے کان میں اذان دی گئی تھی۔ اذان کی وہ آواز آج بھی میری روح میں محفوظ ہے، میرے دل کی گہرائیوں میں ہے، میرے دماغ کے آخری گوشوں میں ہے۔ میں اب بھی پورے خلوص سے اللہ کو پکارتا ہوں، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نہ جانے کہاں سے میرے اندر شدید جذبات ابھر آئے تھے، اور دونوں شیطان زادیاں بری طرح بے چین ہو گئی تھیں۔ کہا تھا نا میں نے تجھ سے روپ گجنالی، یہ کمینہ نہ تیرا ہے نہ میرا، یہ ہم دونوں کو بے وقوف بناتا رہا ہے، یہ مجھ سے بھاگتا رہا ہے اور ادھر ادھر پناہ لیتا رہا ہے۔ اس نے تیرے لیے بھی کبھی خلوص سے کام نہیں کیا۔ فنا کر دیں گے ہم اسے اس روئے زمین سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رخصت کر دیں گے۔ مارو اسے، مارو میرے بیرو، چھلنی کر دو اسے، اس کائنات سے مٹا دو اسے۔ اچانک ہی مجھ پر چاروں طرف سے چھوٹے چھوٹے تیر برس پڑے۔ میرے پورے بدن پر یہ تیر پیوست ہوتے جا رہے تھے اور میرا لباس خون آلود ہوتا جا رہا تھا۔ نہ جانے کیوں اس وقت میرے ان زخموں میں کوئی تکلیف نہیں ہو رہی تھی، بلکہ میرا دل ایک عجیب سے جذبے سے سرشار ہو رہا تھا۔ میں نے مسکرا کر ان دونوں کو دیکھا، اور پھر میرے منہ سے کلمہ طیبہ نکلنے لگا۔ شاید قدرت کو میری استقامت پسند آئی تھی، شاید وہ جذبہ جو میرے سینے میں چھپا ہوا تھا قدرت کی پسندیدگی کا باعث بن گیا تھا، ورنہ مجھے کیوں نہ معلوم تھا کہ میرے جسم میں دوڑتی ہوئی غلاظت مجھے میرے دین سے دور کر دیا گیا تھا۔ وہ اذان جو میرے کانوں میں اس وقت دی گئی تھی جب میں نے اس دنیا میں آنکھ کھولی تھی اور کسی بھی چیز کو نہیں سمجھ سکا تھا، لیکن اس اذان کی آواز میری روح میں رچی بسی ہوئی تھی، اور اس وقت جب میرے جذبے آسمان کو چھونے میں کامیاب ہو گئے تھے، وہ آواز میرے کانوں میں گونج رہی تھی، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میرے بدن میں پیوست ہونے والے تیر بدستور میرے جسم کو چھلنی کر رہے تھے، اور میرے سارے بدن سے خون کے فوارے بلند ہو رہے تھے۔ میں گھٹنوں کے بل بیٹھتا چلا گیا، اور اس کے بعد میرے ہوش و حواس رخصت ہو گئے۔ نہ جانے کب تک میں اس عالم میں رہا، نہ جانے کب تک وقت گزرتا رہا۔ پتہ نہیں زندگی کیا چیز ہوتی ہے اور موت کیا چیز۔ زندگی سے تھوڑی سی واقفیت تھی، موت کو نہیں جانتا تھا، لیکن موت اس قدر پرسکون ہوتی ہے اس بارے میں کبھی نہیں سوچا تھا۔ یادداشت بھی ساتھ دے رہی تھی اور آنکھوں کی روشنی بھی۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا کہ روپ گجنالی اور کالی دیوی کے تیروں نے میرے جسم کو چھلنی کر دیا تھا اور میرے بدن کا سارا خون بہتا چلا جاتا تھا۔ ہاں، وہ فاسد خون جو اس ناپاک ارواح نے تیرے بدن میں داخل کر دیا تھا، اس نے تجھے دھوکے سے وہ گندا خون پلا کر تیرے سارے خون کو غلاظت کے جرام سیموں میں ڈبو دیا تھا، لیکن اپنی ہی بے وقوفی سے انہوں نے وہ خون تیرے جسم سے خارج کر دیا۔ ان کے بیروں نے جو تیر تیرے جسم میں چلائے تھے، انہوں نے تیری رگ رگ سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ دیا، اور تو اپنے بدن کے سارے غلیظ خون سے پاک ہو گیا۔ تب خدا کی قدرت نے تجھے نئی زندگی سے نوازا، اور کیا مشکل ہے اس کے لیے جس نے وعدہ کیا ہے کہ موت کے بعد ایک دن تم میں سے ہر ایک کو زندہ کیا جائے گا، اور وہ دن تمہارا یوم حساب ہوگا۔ لیکن ہر کام کا ایک وقت متعین ہے، تیری زندگی کا ایک دن بھی مقرر ہے۔ وہ ناپاک روحیں تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں، ازل سے ابد تک وہ ایک دوسرے کی دشمن رہی ہیں اور رہیں گی۔ وہ اپنی انا کے لیے لڑ رہی ہیں، وہ لڑتی رہیں گی، لیکن کوئی ایسا وجود جس نے ایک بار بھی خلوص دل سے کلمہ پڑھا ہو، کم از کم ان کا معاون نہیں بن سکتا۔ تو اب ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم سے
میں نے تیرا علاج کیا ہے اور تو اپنی دنیا سے زیادہ دور نہیں ہے، اور تو اس وحشت کدے کو بہت پیچھے چھوڑ آیا ہے جسے صحرائے اعظم افریقہ کا نام دیا گیا ہے، اور وہاں تو ایسے بہت سے ناپاک وجود پرورش پا رہے ہیں جن کے ارادے، جن کے مقاصد نہ جانے کیا کیا ہیں، لیکن تیرے خون کو غلاظت والے خون سے پاک کر کے میری ذمہ داری شروع ہوئی اور میں نے یہاں لا کر تیرا علاج شروع کیا۔ اب دنیا تیرے سامنے کشادہ ہے، جا اور اس کائنات میں خدا کے حکم کے مطابق اپنی جگہ، اپنا مقام حاصل کر۔ یہ تیرے لیے ایک راہ ہے۔ میں نے اس مقدس فرشتے نما بزرگ کو دیکھا جن کا چہرہ انتہائی نورانی تھا، بڑی بڑی آنکھوں سے جلال ٹپک رہا تھا۔ انہوں نے چمڑے کی ایک تھیلی میری طرف بڑھائی اور میرا لرزتا ہاتھ آگے بڑھا۔ جو کچھ میرے کانوں نے سنا تھا وہ میری روح کی سرشاری کے لیے کافی تھا۔ پھر اچانک ہی مقدس بزرگ غائب ہو گئے اور میں اس جگہ سے باہر نکل آیا۔ میں نے پلٹ کر دیکھنا مناسب نہیں سمجھا تھا کہ میں ایک نئی زندگی کی طرف گامزن تھا، پر دوستو، قصور اس وقت بھی میرا نہیں تھا۔ میں فطرتاً شریر تھا، اور چونکہ میرے والد صاحب تعویذ گنڈوں کا کاروبار کرتے تھے اور مجھے یوں لگتا تھا جیسے لاتعداد روحوں نے مجھے گھیر رکھا ہے، بس وہ بھی ایک احساس، ایک عمل تھا جو میرے ذہن میں جڑ پکڑ گیا تھا، جبکہ حقیقت شاید کچھ بھی نہیں تھی۔ آج اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میرا ایک چھوٹا سا گھر ہے، میری بیوی زلیخا ہے، 3 بچے ہیں جن میں 2 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی فرم میں ملازمت کرتا ہوں۔ نہ مجھے دولت کی ہوس ہے، نہ میں اپنے قرب و جوار میں جائیدادوں کے انبار لگانا چاہتا ہوں۔ زندگی بڑی سادہ سی چیز ہے، آتی ہے چلی جاتی ہے۔ ہاں، اگر روح کی پاکیزگی قائم رہے تو بات ہی کیا ہے۔